بسم اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ سیقول کہیں گے السفہاء کچھ بیوقوف من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر یہ تھے۔ کل للہ المشرق والمغرب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل ہم پہلے اس بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، تحویل قبلہ کی، یعنی جب قبلہ بدلا گیا مسلمانوں کا، بیت المقدس سے بیت اللہ شریف مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ تو اس آیت کا شان نزول اسی سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان قریب اب لوگوں میں سے کچھ بیوقوف کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ تو یہ تھا، تو کس چیز نے ان کو بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا؟ حالانکہ وہ خود ہی اعتراض کر رہے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں نیا مذہب لے کر آگے، نیا قبلہ نہیں لائے، وہ ہمارے والا ہی استعمال کر رہے ہیں، ساڈے والا قبلہ ہی ورتی جا رہے ہیں، نواں قبلہ نہیں لے کے آئے۔ تو یہ یہود کی طرف سے اعتراض تھا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ خواہش فرمائی نماز میں، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں یہ کہا گیا کہ اب یہی لوگ انہی میں سے ہی کہیں گے کہ ان کو کس نے پھیر دیا؟ پہلے تو یہ ادھر نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہے مشرق بھی مغرب بھی، جدھر بھی پھریں گے اللہ ہی اللہ ہے ہر طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، ہم نے تمہیں تمام امتوں میں سے افضل بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جس قبلہ پر تھے، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام اور مسلمان جو پہلے جس قبلہ پر تھے، كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں جو مخاطب ہیں بنیادی طور پہ، چونکہ یہ مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ میں منافقین کا سامنا تھا، تو اللہ رب العزت اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حبیب کی ادا کو کون لوگ اپناتے ہیں اور کون ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ وہ قبلہ بدل رہے ہیں تو کون ان کے پیچھے یوں ہی اپنا قبلہ بدل دیتے ہیں۔ تو اصل میں اس آیت میں جو کنڈیم کیا گیا وہ منافقین کو مخاطب کیا گیا کہ کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور کون اسی پر رہتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ ہدایت دے، جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی ہوئی تھی ان کے لیے یہ آسان تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے، یعنی اکارت سے مراد ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بندوں پر مہربان اور رحم والا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ وہ آیت آگے آ رہی ہے یہ والی جس میں تحویل قبلہ ہوا۔ اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، یعنی حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ آپ نے جو آسمان کی طرف دیکھا ہے اس دیکھنے کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی خواہش تھی نماز میں ہی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا،
اور دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بدل جانا چاہیے، کہ ہمیں یہود یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا وہ بھی خدا کا گھر ہی ہے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا اگر قبلہ اول وہ ہے بھی تو وہاں پہ پڑھتے رہتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہود نے یہ بات بنا لی تھی۔ تو اب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا بس پھر جائیں قبلہ اس قبلے کی طرف، ترداہا جس کی طرف آپ راضی ہیں، یعنی یہ بھی نہیں قید لگائی کہ آپ بیت اللہ کی طرف پھر جائیں، بلکہ فرمایا آپ جدھر راضی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب جدھر بھی آپ پھرنا چاہیں آپ پھر جائیں، وہی قبلہ ہوگا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، یعنی یہ نماز کی شرائط میں سے شرط بن گئی اس آیت کی وجہ سے کہ جہاں بھی کوئی نماز پڑھے گا وہ قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے گا۔ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم، اور وہ جنہیں کتاب ملی ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اہل کتاب اس سے مراد ہیں یہود و نصارہ، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے جو نازل فرمایا ہے قرآن مجید یہ سچا کلام ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے ان کے برے اعمال سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، یعنی کہ کوئی بھی آپ ان کو دلیل دیں تو یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے۔ یعنی اب جو قبلہ اول ہے جو بیت المقدس ہے وہ بطور قبلہ منسوخ ہو چکا، ناسخ بیت اللہ شریف ہے، یعنی اب اس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ تو جتنے بھی روئے زمین پر اس کائنات پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہو چکا کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب ان کو بھی کہا گیا کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ منسوخ کر دیا، یہ دیکھو قرآن میں اللہ رب العزت نے اتار دیا کہ اب قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں رہا، اب بیت اللہ شریف بن گیا۔ تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف اپنے ہی قبلے پر ڈٹے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جتنے بھی ان کو دلائل دیں گے یہ اس سے ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں یہ نہیں ماننے والے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، نہ ہی یہ مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا قبلہ ہے تم اس کی پیروی نہ کرو۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے تابع نہیں، یعنی وہ جو اہل کتاب ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے تابع نہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم ان کی خواہش پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، یعنی اس میں عام مسلمان مخاطب ہیں کہ اگر پھر بھی آپ ان کی پیروی کریں گے إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک پھر تم ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب سے مراد تورات زبور اور انجیل، اس سے اہل کتاب مراد ہیں، وہ لوگ جن کو کتاب دی، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما اس طرح یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے۔ یعنی جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ کے جو پڑھنے والے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت کی نشانیاں تھیں، آپ کی جو وجود کی نشانیاں تھیں، آپ کے رخ زیبا کی جو کیفیت تھی،
آپ کے چلنے کی، پھرنے کی، تبلیغ کی جتنی بھی نشانیاں تھیں یہ سابقہ کتابوں میں موجود تھیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ یہود و نصارہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور نبی اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹے کو پہچانا جاتا ہے، دور سے آتے ہوئے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ تو اس طرح واضح نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ وہ جو ان کے علماء تھے یہودیوں کے، وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو آیات تورات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں، جو ان کی نشانیاں بیان کرتی ہیں، وہ ہم نے قوم کو نہیں بتایا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور آیتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے بھی اس میں شامل کی، تحریف کر دی تورات میں۔ تو ان کے متعلق اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی جو تیرے رب کی طرف سے ہو، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، تو خبردار تو اس میں شک نہ کرنا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے۔ یہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو مسلمان ہیں، اصل میں اس آیت میں ان کو مخاطب کیا کہ جو حق تم تک پہنچ چکا، وہ حق کیا تھا جو ہم تک پہنچا، ان مسلمانوں تک پہنچا، وہ حق قرآن کی صورت میں تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں تھا۔ تو فرمایا فلا تکونن من الممترین، اس میں ہرگز تم نے شک نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کھلی نشانیاں اور شاہد بنا کر بھیج دیا گیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو نازل ہوا قرآن، اس پر یقین کامل رکھنے کا ہمیں درس دیا ہے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا، سنا، سمجھا، اللہ رب العزت اس کی مزید صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔